اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 154 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات بیان کر رہے ہیں اور اس امت کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ لوگ جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر تم کرو گے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا طریقہ کار سنت ایک جیسی ہے۔ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، بلند کیا ہم نے، فوقہم الطور، اوپر ان کے یعنی بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اللہ نے زمین سے اکھاڑا، اور جہاں وہ صحرائے سینا پہ تھے ان کے سروں کے اوپر اس کو معلق کر دیا اٹھا کے۔ اللہ کی قدرت، اللہ سب کچھ کر سکے۔ پہاڑ گاڑے بھی اللہ نے، بنائے بھی اللہ نے، اور اللہ نے اس کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، وہ پانی سے نکل کے آئے، فرعونیوں سے نجات ملی، اور یہ ایک پہاڑ کا زمین سے اکھڑنا اور ان کے سر پہ معلق ہونا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جانا، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر، فوقہم، ان کے اوپر بلند کر دیا تھا کوہ طور کو، بمیثاقہم، تاکہ ان سے پختہ عہد لیں، ان سے یہ عہد لیں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے یہ پکا ایک پختہ عہد لیں۔ کیوں؟ پہاڑ ان کے اوپر کیوں بلند کیا؟ کہ یہ اتنے ناسمجھ اور لا ابالی لوگ تھے کہ یہ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی بات کو ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ اور اللہ انسان کو چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو اور انسان کامیابی کے ساتھ اللہ کے پاس لوٹے، اس لیے وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی مانے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقہ اختیار کیا، ورنہ اس کے بغیر وہ یہ عہد لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وَقُلْنَا، اس پہاڑ کو بلند کر کے، کوہ طور کو اوپر ان کے بلند کر کے اللہ نے ان سے کہا ہم نے، اللہ نے فرمایا، لہم، ان سے، ادخلوا الباب، داخل ہوں، جس بستی میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ اس بستی میں تم جو داخل ہو، جو الباب، اس کے دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ جو زمین تمہارے لیے ہم نے لکھ دی ہے اس میں داخل جب ہونا ہے تو عاجزی سے ہونا ہے، جس کی مثال دیکھیں، یعنی تواضع اور عاجزی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ میں جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک ایسے جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہا تھا، اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے کہ ان کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے وہ اتنے اور جھک جاتے ہیں، اتنی اور اللہ کی عاجزی کرتے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علاقہ عطا فرمایا، تو اللہ فرما رہے ہیں لیکن داخلے کے لیے تم نے جب داخل ہونا ہے تو شکرانے کے ساتھ، سجدے کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ وَقُلْنَا، اور دوسری بات ہم نے ان کو کہی، لہم، ان سے، لا تعدوا فی السبت، اور نہیں نافرمانی کرنی، نہیں حد سے گزرنا، جو اللہ نے حد مقرر کی اس سے نہیں گزرنا، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، کیونکہ ہفتے کا دن یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا دن 24 گھنٹے عبادت کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ اس دن کوئی دنیا کا کام، کوئی اور کام دنیاوی وہ نہیں کر سکتے تھے، صرف جیسے تجارت، نوکری، کوئی بھی چیز ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ ان پہ ایک حکم اپنا جاری کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے تو کتنی آسانی ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے کاروبار کرتے رہیں، نوکریاں کرتے رہیں، جیسے اذان ہو جائے کاروبار بند، نوکری بند، جمعہ پڑھیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے کاروبار کو جاری رکھو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے طفیل اس امت پہ اتنے بڑے کرم ہیں، ورنہ وہ ہفتے والے دن 24 گھنٹے کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے، اپنے کمائی کا سہارا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ تو اللہ نے دوسرا ان سے کہا کہ تم نے اس عہد میں پہلا یہ کہ جہاں داخل ہونا ہے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، اور ہفتے والے دن جو اللہ نے تمہارے اوپر عبادت کا اور دنیا کا کام منع کیا کرنے سے، اس سے نافرمانی نہیں کرنی۔ اور انہوں نے کیا، یاد ہے نا،
مچھلیاں پکڑنے والا وہ کام کیا اور وہ انہوں نے راستے بنا لیے اور گڑھے بنا لیے، اس میں سے انہوں نے ہیلا سازی کر کے اللہ کے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی، اور ہیلا سازی کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اللہ کو زیادہ ناراض کرتا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر کے ہم نے ان سے عہد لیا، اور عہد پختہ، غلیظہ، گاڑا، مضبوط عہد، کہ انہوں نے دل سے مانا، زبان سے اقرار کیا، سارا کچھ اس چیز کو مان لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو پس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالے انہوں نے میثاقہم، اپنے عہد کو، اس کو جو پہاڑ طور ان کے اوپر بلند ہوئے، اللہ نے جو ان سے عہد لیے، اللہ فرما رہے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیے۔ وَكُفْرِهِمْ، اور انہوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا، اور ان عہد کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جب وہ بستی میں بھی داخل ہوئے تو بجائے سجدہ کرتے ہوئے وہ نہیں داخل ہوئے، بلکہ وہ اکڑ کے داخل ہوئے، اور سبت کا کیا کیا؟ انہوں نے وہ ہیلا سازی سے اللہ کے اس کے حکم کے توڑ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے میرے جو عہد ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا کفر کی انکار کیا، بے آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکموں کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، بلکہ انہوں نے تو اس سے بڑھ کے عہد سے خلاف ورزی کے کہ جو انبیاء ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، یہ تعلیمات دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اور راہ ہدایت کی طرف ان کو بلاتے تھے، ان کو بھی قتل کیا بغیر حق، نہ حق، اللہ کی طرف بلانا کون سا جرم ہے، اس پہ انہوں نے قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور کہا انہوں نے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، قرآن ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا، ہمارے دلوں میں پہلے ہی بہت بڑا علم ہے، اور اللہ نے ہمارے دلوں کو ایسے غلاف میں ڈال دیا، محفوظ کر دیا کہ یہ نعوذ باللہ، وہ تو کہتے تھے نا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، ہم تو اس سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس جو اللہ نے پہلے ہی علم دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ آپ کی باتیں ہماری کسی کام کی نہیں، ہم اس کو سنتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں پہ بھی غور کریں، اگر کسی کے ساتھ آپ قرآن کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت حدیث اس کے سامنے رکھیں، بتائیں کہ آپ اس کو چیک کریں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یا پھر اس پہ عمل کریں، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج تک وہ بہت پتہ ہے، تمہیں آج اگر بھی یہ بات پتہ چلی، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن کر اپنی مرضی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب انسان کو وعدہ کرے اللہ کے ساتھ یا نہ علم ہو تو وہ بات ماننی چاہیے، لیکن آج ہمارا بھی حال ان سے کچھ کم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ سارا پتہ ہے۔ تو جب انسان یہ کہے کہ مجھے سارا پتہ ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں میں ہی صحیح ہوں، مجھے قرآن کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے مور لگا دی ہے اس بغض اور اس غلط بات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مور لگا دے علیہا، ان کے اوپر، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون قلیلا، بہت تھوڑے ایمان لائیں گے ان میں سے جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کی طرف بہت تھوڑے آئیں گے، یا وہ اگر ایمان بھی لائیں گے تو بہت تھوڑے درجے کا ہوگا، جو ان کو منافقت کی طرف ہی لے کے جائے گا، کامیابی کی طرف لے کے نہیں جا سکتا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کے، یعنی انہوں نے جو نبوت کا کفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو کفر کیا، اور جو انہوں نے بات کی، یہاں پہ خصوصاً ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں علی مریم، بی بی مریم سلام اللہ کے بارے میں، بہتانً عظیمہ، یہ بہت بڑا ان پہ بہتان لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ یہود نے ان پہ زنا کا الزام لگایا تھا، اللہ اس کی دفاع کر رہے ہیں کہ پاک باز عورت تھی، نیک خاتون تھی، انہوں نے ایک نبی کو جنم دیا اللہ کے حکم سے، کلمت اللہ کن فیکون سے، اللہ کی قدرت ہے۔ اگر یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہاڑ زمین سے اکھڑا، ان کے سر پہ آیا، ان سے عہد لیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو وہ تو یہ بات کر سکتے ہیں نا۔ تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بات کی، اور بوجہ اس کی کہ انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب وہ پہاڑ کے نیچے بھی تھے، اللہ تو نیتیں جانتا ہے ان کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے عہد نہیں کر رہے تھے۔ آج بھی ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو اگر ہم کسی سے کوئی بات، کسی کا وعدہ کرتے ہیں، تو جب ہم دل سے وعدہ نہیں کرتے تو ہم اس کو کبھی پورا نہیں کرتے، بس کیوں؟ مروت میں نہ نہیں کر پاتے،
یا کوئی اور خوف، کوئی ڈر، کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ نہیں کر پاتے، لیکن دل سے یہی ہوتا ہے کہ یہ کرنا نہیں ہے۔ جب ہم دل سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو وعدہ کر رہے ہیں، سو دل سے پورا کرنا ہے، تو پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے وہ بات ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن دل سے اگر وعدہ کیا ہوا، سچا وعدہ کیا، کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں بھی ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ لیکن پہلے ہی اگر دل میں یہ کھوٹ ہو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں تو پہلے ہی کھوٹ تھا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور دعویٰ کیا انہوں نے، بسبب اس کے انہوں نے کہا، انا، بے شک، قتل کیا ہم نے، المسیح، مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کی پوری جتنی اللہ تعریف فرماتے ہیں، المسیح ان کا لقب ہے، عیسیٰ ان کا نام ہے، ابن مریم وہ بی بی مریم سلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی نسبت ہے۔ تینوں چیزیں مان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا، اور چوتھی بات وہ بھی مان رسول اللہ، حالانکہ وہ اللہ کا رسول مانتے نہیں تھے، لیکن یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تنزیہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ہمیں کچھ ہوتا نا، کہتے ہیں وہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں، وہ مان کے ساری چیزیں کہ وہ مسیح ہیں، وہ عیسیٰ ہیں، ابن مریم ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، بے شک تنزن کہہ رہے ہیں، لیکن استہزاء کے لیے نہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوہ، اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں، نہیں قتل کیا ان کو، وما صلبوہ، اور نہ ہی وہ سولی پہ چڑھائے گئے، نہ ہی کسی اور طریقے سے قتل کیا ہے۔ سولی پہ ہوتا ہے کسی شخص کو لٹکا کے قتل کرنا، اس کو لگا کے دیوار کے ساتھ یا کسی لکڑی کے ساتھ اس کے جسم پہ میخیں ٹھوک دیتے ہیں، اور وہ اس وقت تک لٹکا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی بات۔ وَلَٰكِنْ شُبِّہَا، لیکن ان کو اللہ نے شبہ میں ڈال دیا، وہ شبہ میں پڑ گئے، لہم، ان کے بارے میں، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، وہ ان کو شبہ ہوا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری روایات مختلف ملتی ہیں، لیکن اللہ نے جتنا قرآن میں ہمیں بتایا، اس سے زیادہ نہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سیرت سے ملتا ہے، نہ کوئی اور علم ہے کسی کے پاس، بس جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے، وہ شبہ میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اخْتَلَفُوا فِيهِ، جنہوں نے اس بات میں اختلاف کیا، یعنی ان میں بھی ایک ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا، لفی شک منہم، ان کے پاس بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، وہ بھی شک کی بنیاد کے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ قتل نہیں ہوئے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، کسی کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتَّبَاعَ ظَنٍّ، وہ صرف اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ قتل کرنے والے جو کوشش کر رہے تھے بدبخت، وہ اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے وہ اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ صرف بات صحیح کیا ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے، اور انشاءاللہ یہ اگلی آیات جو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اگر قتل نہیں ہوئے، مصلوب نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوا، وہ سارے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہ بات پکی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا، آپ کو مارا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ سولی چڑھے، نہ پھانسی چڑھے، نہ ہی ان کو چڑھانے والوں کو یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے یا کسی اور کی دی ہے، اور نہ ہی ان کو کہ جو کہتے ہیں نہیں ان کو پھانسی ملی، لیکن یہ بات یقینی اللہ فرما رہے ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما قتلوہ یقینا، ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ کیا کیا گیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔